اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیا کبھی ایسا ممکن ہو پائے گا کہ ہزاروں سال پہلے کی آوازیں ہم سن پائیں گے؟ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے گفتگو، سلیمان علیہ السلام کی جنات سے گفتگو، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آوازیں کیا ہم سن پائیں گے؟ سوچیں کیا ہو کہ اگر ہم یوٹیوب پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ آپ کی مبارک آواز میں سن رہے ہوں۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ موجودہ دور میں اس پر تیزی سے کام جاری ہے اور کیا پتہ آنے والے سالوں میں ایسا ممکن ہو بھی جائے، لیکن سائنسی دنیا میں اس طرح کی آوازوں کو سننے کے لیے جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے اسے سونیفیکیشن کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سائنس کی وہ دنیا ہے جس میں لاکھوں اربوں سال دور کہکشاں میں موجود آوازوں کو سائنسدانوں نے سنا ہے اور ریکارڈ بھی کیا ہے، اور انہی آوازوں کو سونیفیکیشن میں ڈال کر لاکھوں کروڑوں سال پہلے کے عجائبات کو ویڈیو کی شکل میں بنا دیا گیا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس سونیفیکیشن کا تجربہ چند سال پہلے کچھ سائنسدانوں نے بھی کیا ہے، جب 3000 سال پرانی ایک قدیم مصری حنوط شدہ لاش کو انہوں نے سونیفیکیشن کے پروسیس سے گزارا اور اس 3000 سال پرانی قدیم حنوط شدہ لاش کی چند سیکنڈ کی آواز ریکارڈ کر لی گئی۔ اس حوالے سے ہم ایک تفصیلی ویڈیو آنے والے وقت میں آپ دوستوں کے لیے بنائیں گے۔ ناظرین گرامی، اب کائنات کی وسعتوں میں موجود آوازوں کو ریکارڈ کرنے کے علاوہ سائنس اس تجربے پر بھی کام کر رہی ہے ماضی میں لوگوں کی آوازوں کو کیسے سنا جا سکے۔ اگر ایسا ممکن ہو جائے تو وہ لوگ جو قدیم دیوی دیوتاؤں کو خدا مانتے تھے، وہ اگر اس سونیفیکیشن پروسیس سے گزریں گے تو ان کی آوازیں ریکارڈ نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو وہ دیوی دیوتا بولتے تھے اور نہ ہی ان کی کوئی آواز تھی۔ اور جب اسی سونیفیکیشن پروسیس کو خانہ کعبہ کی چھت پر سے گزارا جائے گا، وہاں پر کھڑے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی آذان کی آواز سنائی دے گی، تو تب یہ لوگ کیا کریں گے؟ مگر سوال ابھی بھی یہی ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوگا؟ سائنس کی دنیا میں ایسا براہ راست ممکن نہیں، کیونکہ جب آواز ہوا میں جاتی ہے تو وہ بکھر جاتی ہے اور دوسری آواز کے ساتھ مل کر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک تھیوری کے مطابق ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سائنسی اسٹڈی کے مطابق ایک آواز جب ہوا میں وائبریٹ کر کے بکھر جاتی ہے تو یہ اپنی کسی دوسری نزدیکی چیز کے ساتھ ٹکرا کر ایک کمزور پرنٹ چھوڑ جاتی ہے، اور وہی کمزور پرنٹ اس تھیوری کے مطابق ریجنریٹ کرنا ممکن ہے۔ اب مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر 1931 سے کام ہو رہا ہے اور سائنسدان اس کے قریب بھی پہنچ چکے ہیں، اور شاید آئندہ چند سالوں میں یہ ممکن بھی ہو سکے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو ہم اپنے کانوں سے سن سکیں۔ اگر ایسا ممکن ہے تو وہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ اسی ریسرچ کے اوپر پاکستان کے ایک مشہور مذہبی اسکالر جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی نے اپنے ایک سوشل میڈیا انٹرویو میں اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ 2030 تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو ہم اپنے کانوں سے صاف صاف سن سکیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ فرانس کی ایک کمپنی نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ریکارڈ کر لیا ہے اور اس کو آنے والے چند 5 سے 7 سالوں میں نشر کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ ہمارے لیے بہت ہی مبارک اور خوشی کا وقت ہوگا کہ اگر ہم اس وقت تک زندہ رہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تو ہم اپنے کانوں سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ میٹھی اور خوبصورت آواز سن پائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب وہ ایک بار فرانس کے دورے پر گئے تو وہاں پر انہوں نے اس بات کا تذکرہ
کیا کہ آیا واقعی ہی اس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے ریکنفرمیشن کے لیے پاکستان کے ایک مشہور سائنسدان سلطان بشیر محمود صاحب سے ریکنفرمیشن کی، جو ہمارے بہت بڑے سائنسدان ہیں۔ انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ یہ بات بالکل درست ہے اور 2030 تک یہ خطبہ یوٹیوب پر اور ٹی وی پر نشر کر دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، سائنس کی تھیوری کے مطابق جس طرح سے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آواز ہوا میں وائبریٹ ہو کر مدھم ہو جاتی ہے اور کسی چیز سے ٹکرا کر اپنی ایک کمزور پہچان چھوڑ جاتی ہے اور اس کو ریکارڈ کرنا ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وجوہات کی بنا پر سائنسدانوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ریکارڈ کر لیا ہو۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ آواز ابھی اتنی کلیئر نہیں ہے کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ خطبہ فرما رہے تھے تو اس وقت 1,24,000 سے زائد لوگ وہاں پر موجود تھے اور ابھی اس آواز کو صاف کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آس پاس کے لوگوں کی آوازوں کو صاف کر کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو صاف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک مدینہ منورہ میں موجود ہیں اور وہ بڑھتے ہیں، وہ گرو کرتے ہیں، اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کبھی بھی اس فضا سے ختم نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین گرامی، اس بات میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر اس میں سچائی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔